السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، حج عمرے کی آسانیاں، اس کے تعلق سے سبق نمبر ہے 2، احرام سے متعلقہ آسانیاں۔ میقات سے پہلے احرام پہننا، ایسا کرنا درست ہے، البتہ احرام کی نیت میقات سے ہی کرنا ہوگی۔ احرام سے پہلے سر کے بالوں کو جمانا، احرام پہننے سے پہلے سر کے بالوں کو گوند وغیرہ لگا کر جمایا جا سکتا ہے۔ اس طرح بال جو ہے وہ غبار وغیرہ سے جو ہے وہ بچے رہتے ہیں، غبار بالوں کے اندر داخل نہیں ہو پاتا، اور اس سے مقصود زینت نہیں بلکہ بالوں کو غبار آلود اور بکھرنے کی تکلیف سے بچانا مقصود ہے۔ میقات کے اندر مقیم افراد کے لیے جائے احرام میں آسانی، مقامات میقات اور مکہ مکرمہ کے درمیان کسی بھی جگہ رہنے والے لوگ اپنی رہائش گاہوں سے ہی احرام باندھیں گے، انہیں احرام کی خاطر میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکی لوگ مکہ مکرمہ سے ہی احرام باندھ کر مناسک حج کا آغاز کریں گے۔ اسی طرح عمرے سے فارغ ہو کر حج کے انتظار میں مکہ میں ٹھہرنے والے، اور اسی طرح حج عمرے کی نیت کے بغیر مکہ میں داخل ہونے کے بعد مکہ سے ارادہ حج کرنے والے اپنی رہائش گاہ سے ہی جو ہے وہ حج کے لیے احرام باندھیں گے۔ میقات کے پاس سے ارادہ حج کے بغیر گزرنے والا جس مقام پر حج کا ارادہ کرے وہیں سے وہ احرام باندھے، اور اس غرض سے واپس میقات نہ جائے، نہ مکہ مکرمہ پہنچنے تک احرام کو مؤخر کرے، جہاں ارادہ کیا وہیں سے حج کا احرام باندھ لے۔ اہل مکہ عمرے کے لیے حدود حرم سے نکل کر احرام باندھیں۔ تو پیارے بھائیوں، 8 ذی الحجہ کو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ احرام باندھ کر مناسک حج ادا کریں گے۔ جوتے تہ بند نہ پانے والے محرم کے لیے آسانی، احرام والے کو جوتے اگر میسر نہ ہوں تو جوتے میسر نہ آنے پر موزے اور تہ بند نہ ملنے پر شلوار پہننے کی اجازت ہے۔ موزے پہننے والا انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دے، البتہ تہ بند میسر نہ آنے پر شلوار کو چیر کر تہ بند بنانے کی ضرورت نہیں۔ مجبوری کی حالت میں موزے اور شلوار پہننے پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ احرام کے لیے مخصوص نماز کا نہ ہونا، احرام کے لیے مخصوص وقت کی پابندی کا نہ ہونا، احرام کے لیے کوئی مخصوص نماز نہیں، البتہ اگر اس سے پہلے فرض نماز کا وقت ہو تو اس کے ادا کرنے کے بعد احرام باندھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے بعد احرام باندھا تھا۔ اسی طرح احرام باندھنے کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں، نہ ہی کسی وقت میں روکا گیا ہے۔ رات دن میں کسی بھی وقت احرام باندھنا درست ہے، اور اسی طرح احرام باندھتے وقت کسی دوسرے شخص کی مانند احرام کی نیت کرنا درست ہے۔ اس احرام کی نوعیت مذکورہ شخص کے احرام جیسی ہوگی، اور اسی طرح مطلق احرام باندھنا یہ بھی معتبر ہے۔ مطلق احرام کا معتبر ہونا عمرے حج یا حج کی کسی مخصوص قسم کا تعین کیے بغیر باندھا ہوا احرام معتبر ہے، اس کے تعین کا بعد میں احرام والے کو اختیار ہے۔ مشروط احرام باندھنا، احرام باندھتے وقت کسی رکاوٹ کے پیش آنے پر حلال
ہونے کی شرط کرنا درست ہے، جیسا کہ اگر کسی کو کسی رکاوٹ کا اندیشہ ہو تو وہ یہ الفاظ کہہ سکتا ہے، محلی حیثو حبستنی، میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہوگی جہاں اے اللہ تو نے مجھے روکا۔ تو ایسی صورت میں رکاوٹ آنے پر جو ہے وہ احرام اتارنے پر کوئی فدیہ نہیں ہوگا، نہ قضا، البتہ حج فرض ہونے کی صورت میں بعد میں اسے حج کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ غیر مشروط احرام سے ناگہانی حالات میں نکلنے میں آسانی، ایسا شخص احرام جاری رکھنے کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کی صورت میں میسر آنے والی قربانی کر کے احرام کھول دے گا۔ اگر حج فرض ہو تو آئندہ سال اسے کرے، اور اگر نفلی حج ہے تو پھر نہیں، وگرنہ میسر آنے والی قربانی کے سوا کچھ نہیں۔ قربانی نہ پانے والے محسر کے لیے آسانی، قربانی نہ پانے والے روکے ہوئے شخص کے لیے بھی آسانی ہے۔ ایک قول کے مطابق 10 روزے رکھ کر اور دوسرے قول کے مطابق روزے رکھے بغیر ہی وہ حلال ہو سکتا ہے، یعنی احرام اتار سکتا ہے۔ اسی طرح محرم کا غسل کرنا، حاجی یا عمرے والا حالت احرام میں جب چاہے غسل کر سکتا ہے، اور اس کے تعلق سے اس کے لیے غسل کرنا کوئی مکروہ اور ممنوع نہیں ہے۔ اور اسی طرح احرام کو دھونا یا تبدیل کرنا، احرام کو دھونے اور تبدیل کرنے کی کوئی ممانعت ثابت نہیں ہے۔ حاجی کا احرام گندا ہو گیا، میلا ہو گیا، پسینے کی وجہ سے بدبودار ہو گیا یا احتلام کی وجہ سے خراب ہو گیا، تو اس صورت میں وہ احرام کو تبدیل بھی کر سکتا ہے اور اسے دھو کر دوبارہ اسے پہن بھی سکتا ہے۔ اسی طرح محرم کا سائے تلے آنا، وہ سایہ بھی لے سکتا ہے، اور محرم کے لیے سر کے ساتھ کسی چیز کو چپکانا درست نہیں، البتہ کسی چیز کے سائے تلے آنا، بیٹھنا، قیام کرنا، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح لا علمی میں کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے پر دم کا واجب نہ ہونا، لا علمی میں پہنے ہوئے کپڑے سر کی جانب سے اتارنا، اگر کسی نے لا علمی میں سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اور خوشبو استعمال کر لی تو علم ہوتے ہی وہ کپڑے اتار دے اور خوشبو کو اچھی طرح دھو ڈالے۔ کپڑے اتارنے کی غرض سے ان کپڑوں کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سر کی جانب سے فوراً اتار لے۔ ان سب کاموں کی وجہ سے اس پر دم بھی واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، بوقت ضرورت محرم کا ہتھیار بند ہونا، ضرورت کے وقت محرم کے لیے، احرام والے کے لیے ہتھیار بند ہونا جائز ہے۔ اور اسی طرح محرم کے لیے آنکھوں کے علاج کی اجازت، محرم کی آنکھیں دکھنے کی صورت میں خوشبو اور زینت سے خالی علاج کرانا بلا اختلاف جائز ہے۔ اور اسی طرح بوقت ضرورت خوشبو پر مشتمل علاج کی اجازت ہے، لیکن اس صورت میں فدیہ دینا ہوگا۔ ضرورت کے وقت خوشبو سے خالی سرما بلا فدیہ استعمال کرنے کے جواز پر اتفاق ہے۔ اور اسی طرح حالت احرام میں پچھنا لگوانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت احرام میں پچھنا لگوایا، زخم اور پھوڑے چیرنے، رگ کاٹنے، داڑھ نکالنے اور موجودہ اعمال جراحی کی جواز کے تعلق سے اس پر دلیل لی گئی ہے۔ اسی طرح خوشبو کے استعمال اور بالوں کے مونڈے
مونڈنے یا تراشے بغیر ان سب کاموں پر فدیہ لازم نہیں ہوگا، یعنی خوشبو بھی استعمال نہیں کرے گا اور بال بھی کٹوائے منڈوائے گا نہیں۔ پچھنے لگواتے ہوئے بال منڈوانے کی صورت میں جمہور علماء کے نزدیک دم ادا کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح بحالت مجبوری سر منڈوانے کی اجازت، سر منڈوانے کے فدیے میں آسانی، احرام والے کو مجبوری کی حالت میں سر منڈوانے کی اجازت ہے اور اس کی وجہ سے لازم آنے والے فدیے میں جو احرام والا ہے اس کو اختیار ہے کہ 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 1 بکری ذبح کر دے۔ حالت احرام میں موذی جانوروں کو مارنے کا اختیار ہے، جیسے سانپ، بچھو، کوا وغیرہ، اور اس صورت میں جو ہے وہ دم نہیں ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں آبی شکار اور سمندری کھانے کا حلال ہونا، احرام والے کے لیے آبی شکار اور سمندر کی بے شکار ہاتھ آنے والی چیزیں حلال ہیں، ان کا بیچنا اور خریدنا بھی اس کے لیے جائز ہے، اور ان باتوں پر اہل علم کا اجماع ہے۔ احرام والے کے تعاون کے بغیر حلال شخص کے کیے ہوئے خشکی کے شکار کا کھانا، محرم کے تعاون، اشارے اور اسے پیش کرنے کی نیت کے بغیر حلال شخص کے، یعنی وہ شخص جو احرام میں نہیں ہے، حلال شخص کے کیے ہوئے شکار کا محرم کے لیے کھانا جائز ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں خشکی کے شکار کرنے کی سزا میں آسانیاں، ایسے شخص کے لیے درج ذیل 3 آسانیاں ہیں۔ احرام کی حالت میں قصدن خشکی کا شکار کرنے والا، قصدن ایسا کرنے والا احرام باطل نہیں ہوتا، بلکہ صرف سزا پر اکتفا کیا گیا ہے۔ سزا میں اختیار ہے کہ وہ جانور کی قربانی کرے یا مسکینوں کو کھانا کھلائے یا روزے رکھے۔ غلطی اور بھول کر شکار کرنے سے نہ تو اس کا احرام متاثر ہوگا اور نہ ہی اس پر فدیہ لازم آئے گا۔ اور اسی طرح حالت احرام میں فوت ہونے والے شخص کے پسماندگان کو اس کے حج عمرہ کے بقیہ اعمال ادا کرنے کا پابند بھی نہیں کیا گیا۔ پیارے بھائیوں، حج عمرے کی آسانیاں، ڈاکٹر فضل الہی صاحب، یہ سبق نمبر 2 تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔